امیر کشور محبت خلیفہ اول بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین امام المتصدقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم و جلیل ذات کہ کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہونے کا اعزاز جن کو حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر نور ہے۔ اور حقیقت صدیقی کو سمجھنے کے لیے یہ روایت خواہ اس میں کتنا بھی ذوف ہو کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اور ابو بکر ایک ہی نورانی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ساتھ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، تو یہ فطرت میں رکھ دیا گیا کہ بندے نے جس جگہ پر دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی کے اجزاء اس کے وجود میں ہوتے ہیں۔ صدیق و فاروق کو کسی نے زبردستی وہاں نہیں دفنایا، ان کی جگہ ہی وہ تھی۔ شہنشاہ صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کثیر قرآنی آیات اور کثیر احادیث طیبات ہیں۔ اگر اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کے دور کو دیکھیں، جس بندے کی نظر بھی تاریخ پر ہے وہ یہ حقیقت سے واقف ہے کہ مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمانے سے بھی پہلے نبی مکرم علیہ السلام کی جس سے دوستی تھی وہ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کی جس سے دوستی تھی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ سمجھ چکے ہیں تو پھر اس حدیث کا لطف لیجئے اور دونوں کو ملا کے سمجھیے کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی بے دین کو کیا سمجھ میں آئے کہ صدیق اکبر کے دین کا معیار کیا ہے؟ کیا بات! حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ کنتو نبیہ، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ الآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور مستدرک کی حدیث میں ہے کہ خمیر آدم، وہ میٹیریل ابھی گند رہا تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس کو لڑکپن اور جوانی میں سارے کا سارا فیض اور صحبت ہی نبوت والی نصیب ہوئی ہو، ان کی اخلاقی اقدار کا عالم کیا ہوگا، ان کے شب و روز کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے علی متقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں، خاتم الحفاظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، و دیگر محدثین نے مختلف طرق سے اس روایت کو لکھا کہ دور جاہلیت کے اندر جب شراب عام تھی، حلال تھی، شراب حرام ہوئی ہے بعد از ہجرت مدینہ پاک میں، اس وقت بھی کبھی صدیق اکبر نے ایک قطرہ شراب کا حلق سے نیچے نہ اتارا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب شراب عام تھی اور آپ نے اس وقت بھی اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شراب پینے والے کی نہ عزت سلامت رہتی ہے نہ غیرت سلامت رہتی ہے۔ یہی جواب سرور عالم علیہ السلام کے دربار انور میں پیش کیا گیا کہ حضور ابو بکر پاک سے یوں پوچھا اور انہوں نے یوں کہا ہے، فرما ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ آج میں دیکھتا ہوں اکثر شراب پینے والوں کا ہی صدیق اکبر سے بیر ہے۔ واہ 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 واہ، نہیں سمجھ آتی؟ کیا کہنے، واہ واہ اکثر آپ دیکھ لیں، واہ واہ واہ، شراب کا گھٹ چڑھایا، بھنگ کا پیالہ پیا اور سارے تبرے صدیق اکبر کی ذات پہ شروع۔ صدیق اکبر کو پہلے ہی پتا تھا کہ اے پی کے حالات ٹھیک نہیں رہندے۔ سمجھ آ گئی کہ نہ آئی؟ دوسری بات، عرب کے لوگ قادر الکلام ہیں اور لمحے بھر میں غزل کہہ دینا، نظم لکھ دینا، بڑے بڑے اشعار مرتب کر دینا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اور عرب کی شاعری میں فحش کلامی بھی تھی جس کو کہتے فحش اشعار۔ صحبت حبیب اقدس کا فیض دیکھیے کہ ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد نے نہ بعثت سے پہلے حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے، نہ دامن اسلام میں آنے کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا شعر کہ جس میں بےہودگی ہو اور ایسی بات کہ جس میں فحش کلامی ہو، صدیق اکبر کے قلم اور زبان پہ کبھی یہ باتیں نہیں آئیں۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، میں آپ کو کردار بتا رہا ہوں ان کا دامن حبیب میں آنے سے پہلے کا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سیدی شاہ امام محمد رضا قادری قدس سر العزیز نے اس عنوان پر پوری کتاب لکھی کہ ایک سرکار صدیق اکبر اور دوسرے باب ولایت مولا المسلمین امام المتقین۔ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ پہ مولا مرتضیٰ کے القاب ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں فاتح سلاسل طریقت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یعنی سرکار سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت نے تحقیق سے یہ بات تحریر فرمائی کہ یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوا۔ مولا علی کی بات کرتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے آنکھ کھلتے ہی جلوائے مصطفیٰ دیکھا۔ سبحان اللہ الکریم، آنکھ کھلتے ہی مولا علی پاک نے، یعنی اس کائنات میں آ کر مولا علی پاک نے جو پہلی صورت دیکھی ہے وہ کمال حسن حضور ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھا، وہ صورت مبارک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جان عالم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جان عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آنکھ کھلی تو آپ تھوڑا تھوڑا محسوس تو کر سکتے ہیں کہ ایک عاشق کو حضور کا دیدار نصیب ہو تو اٹھ کر اس کی آنکھوں کی حالت کیا ہوگی، دل کی حالت کیا ہوگی۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکر ہے کہ داتا صاحب کے شہر میں آئیں اور اتفاقیہ داتا صاحب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصل کا اصل حسن یہ ہے کہ وصل کے بعد طلب ختم نہ ہو۔ واہ 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 واہ، اگر وصل کے بعد شوق اور طلب ختم ہو جائے تو پھر بندے کو وصل کی لذت اور کمال نہیں ملا۔ مدینہ شریف حاضری سے پہلے شوق تھا، اشتیاق تھا، آنکھوں میں اشک تھے، لبوں پہ التجائیں تھیں، دل دھک دھک کرتا تھا، کسی جاتے کو دیکھتے تھے تو حسرتیں انگڑائیاں لیتی تھیں، یہ سارا کچھ تھا۔ پھر اپنی تیاری ہوئی، پھر ایئرپورٹ پہ ہی آگے جو اس سارے پراسس میں دل کی کیفیات ہوتی ہیں، اور مدینہ شریف حاضر ہو گیا، حاضر ہو کے واپس آ گیا۔
کیا اب بھی وہی شوق ہے، وہی اشک ہے، وہی درد ہے، وہی طلب ہے، وہی آرزو ہے، وہی جستجو ہے؟ اگر وہی نہیں بلکہ بڑھ گئی ہے تو پھر وصل کا فیض شروع ہو گیا۔ اور اگر یہ ہے کہ چلو ایک باری جانا سی جی چلے گئے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر سمجھئے کہ وصل کی لذت حاصل نہیں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زیارت کر لی، آنکھ کھلی تو حسرت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تو اب اور دید کا شوق پیدا ہوا۔ اور حضرت ابن عباس عبر الامہ ہیں، تو ان کے سامنے یہ حدیث تھی کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جو خواب میں میری زیارت کرے گا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا۔ اب دیکھیں وصل ہوا ہے نا، تو وصل کے بعد شوق اور بڑھ گیا۔ یہ طور پر جو بات ہوئی تھی نا، تو بات کے بعد شوق بڑا ہے۔ ربی یارنی، یا اللہ گلہ ایڈیاں سونیاں نے، تیرے جمال کا عالم کیا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو فرما لن ترانی، تو ہرگز میری زیارت نہیں کر سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہاں چونکہ آرینی تھا تو کہا کہ اپنے آپ کی نفی کے بعد ہی ہم نظر آتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے وہاں بھی لن ترانی ہے۔ اور محبوب آرام فرما رہے اس دن چادر اوڑھ کر، اور آسمانوں والی مسجد کے امام خطیب صاحب اور ساری آسمانی کتابوں کے حافظ صاحب اور سارے فرشتوں کے سردار وہ جناب میں حاضر ہوتے ہیں اور قدموں کو چومتے ہیں کہ حضور چلیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ قصہ طور و معراج سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ تو اب جستجو یہ تھی کہ زیارت خواب میں ہو گئی ہے تو بیداری میں کیسے جمال اقدس پاؤں؟ تو پھر وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں حاضر ہوئے، ماں میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا ہے، اور کریم فرماتے ہیں جو خواب میں رؤیت پائے گا وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، تو اب میں حضور کو کہاں دیکھوں؟ ام المومنین کمرے میں تشریف لے گئے۔ اس روایت کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے، اور اندر سے آئینہ لائیں، جسے ہماری عام بولی میں شیشہ کہتے ہیں، جو ہم آتے ہوئے بھی دیکھ کر آئے ہیں، شیشہ، آئینہ۔ تو آپ نے فرمایا ابن عباس آئینہ دیکھو، تو ظاہری بات ہے آئینے میں تو اپنی صورت نظر آئے گی نا، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو آئینے میں حضرت ابن عباس کو اپنی صورت نہیں بلکہ جمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آیا۔ اور اگلا جملہ معمولی سی ترمیم ہے میرے ذوق کی، کہ انہوں نے عرض کیا ماں یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ ترمیم والا مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے جی۔ فرمایا یہ وہ آئینہ ہے جس کو حضور اپنے دیدار کا شرف بخشتے تھے، اور اگلی بات اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم آپ کو وہاں سے یہاں لائے ہیں۔ تو ام المومنین نے فرمایا اس آئینے کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی اور کی صورت کو من میں بسائے۔ اب دوبارہ لطف لے لیجئے جس جملے سے یہاں آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا علی نے آنکھ کھلی تو جلوہ مصطفیٰ دیکھا، آئینے کی غیرت زیادہ ہے یا چشمان حیدر کی غیرت زیادہ ہے؟ کیا بات! یہ اشارہ ان کے لیے ہے جو سنتے نہیں، باقی تو سبحان اللہ کہہ ہی رہے ہیں، ان کو بھی تو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے نا، جو خصوصی بھائی ہوتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے بات کی؟ آنکھ کھلتے ہی جمال مصطفیٰ دیکھا اور حضور کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، تو جس کی اٹھانی نگاہ نبوت کے سامنے ہو وہ علی پاک کفر و شرک میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور رہے صدیق اکبر، فرمایا وہ تو بچپن میں ہی سنت خلیل ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ والد نے کہا یہ خدا ہے تمہارا بت سجدہ کرو، آپ نے اس کو پتھر دے مارا اور مختصر کر دیا بات کو۔ تو وہ والدہ کے پاس لے کے دیکھ تیرے لاڈلے نے کیا ہے؟ مائی صاحبہ نے کہا اس کو کچھ نہ کہو، جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں بتوں کے آگے جھکنا چاہتی تھی تو یہ ایسی شکل ایسی حیت بنا لیتا تھا پیٹ میں کہ میں غیر بت کے آگے جھک نہیں پاتی تھی۔ تو پھر غیب سے میں نے آواز سنی، اے اللہ کی بندی تو اس حال میں بتوں کے آگے جھک رہی ہے کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ صدیق ہے اور دونوں جہانوں میں مصطفیٰ پیارے کا رفیق ہے۔ کہ جنہ آجے موبائل نہیں چھڑے ویکھدا میں انہوں نے بھی ہاں، پامیں جتھے بھی بیٹھے ہو وہ
کرامتہ بیان کر کر کے 34 سال ہو گئے، انہی کی کرامت ساڑھے چ بھی آنی چاہیے نا۔ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دامن ہمیشہ کفر اور شرک کی گندگی و غلاظت سے پاک رہا، اور یہی وصف عالی مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو حاصل ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کو مومن شبلنجی نے نور الابصار کے اندر نقل کیا، وہ ہم آپ کو آخر میں سنائیں گے، اور اس سے پہلے کچھ احادیث صحاح ستہ سے شروع کر لیں۔ جان عالم بہار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصلاح، نمازیوں کو وہاں سے انٹری ہوگی، بلکہ آوازیں دی جائیں گی، نمازی آ جائیں، نمازی آ جائیں۔ یہ مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ ایک باب الحج ہے، باب الزکاة ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے۔ ان نیکیوں کے حامل حضرات کو انہی کی نیکیوں والے ناموں والے گیٹوں سے، جنت کے دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی۔ صدیق پاک کھڑے ہوئے، عرض کی حضور یہ تو واقعی بڑی کمال کی بات ہے، نمازیوں کو نماز والا دروازے سے آواز، اور حاجیوں کو حج والے دروازے سے آواز، صدقے والے دینے والوں کو صدقے والے۔ حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس ایک اکیلے کو، یہ بھی بریکٹ کا جملہ میں نے بولا ہے، جس ایک کو سارے ہی دروازے آوازیں دیں، سارے آواز۔ میرے کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرما ہمیں انتظار کر کے بتائیں گے نیکسٹ وہی کا، یا ہمارے پاس اتنا ہی لکھ کے آیا ہے، جتنا لکھ کے آتا ہے ہم اتنا ہی سناتے ہیں، یہ کو معیار نبوت تو نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ ایسا نہیں فرمایا، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی ربوے والوں کی طرح، قادیانیوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ربوے والوں کی طرح الگ جنت بنا لے تو بنا لے، رب کی بنائی ہوئی جنت میں جو جانا چاہتا ہے وہ یہ بات نہ بھولے کہ اس جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر کو پکارے گا، ہر دروازہ صدیق اکبر کے نام کی مالا۔ آج تو لوگ یوٹیوبوں پہ بیٹھ کے کلپ بناتے ہیں تو کھل جائے گی بات۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت کھلی آنکھیں مفید نہیں ہوگی۔ تو یہ مقام شہنشاہ صداقت ہے کہ جنت کا ہر دروازہ، کیا لطف ہوگا، کیا مزے کی بات ہوگی کہ جس دروازے کو بھی دیکھیے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق۔ ایک حدیث پاک اور مفہوماً سماعت کیجئے۔ سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی کل 360 خصلتیں ہیں، اور اگر اللہ کسی سے خیر بھلائی کا ارادہ فرمائے اور اس کو ایک بھی عطا کر دے تو وہ ایک خصلت نیک جو ہے اس بندے کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ کل کتنی؟ 300، اور اگر جنت میں جانے کے لیے کم از کم کتنی کا کفایت کر جائے گی؟ کل 360 نیکی کی خصلت ہے، اور ایک بھی ہوئی 360 میں سے تو وہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ کیا بات ہے! صاحب صدق و صفا حضور صدیق پاک کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میرے وچ کی نہیں آئے، کیا بات ہے، کیا سوال ہے حضور مجھ میں کتنی؟ دیکھیے بھائی، نیکیاں جو ہیں نا اس کے بنیادی طور پر دو شعبے ہیں، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ، ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ نماز ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات اور قربانی ہے، یہ ظاہر طور پہ بھی نظر آتی ہے۔ باطنی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، کہ جب تک کوئی بتائے نا تو نہیں پتا چلے گا سامنے والے کا روزہ ہے کہ نہیں۔ اب مجھے کیا پتا آپ میں سے چپ کا روزہ کس نے رکھا ہوا ہے۔
میں تو نہیں جانتا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ویسے ہماری شریعت میں ہے ممنوع، لیکن اگر کسی نے آپ میں سے نیت کی ہو تو میں نہیں جانتا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ باطنی عبادت ہے، اور باقی ساری تو اسی طرح باطنی عبادتیں اور بھی ہیں. اب یہ جو 360 خصلتیں ہیں یہ ساری ظاہر کی تو نہیں ہیں، خدا جانے عید میں باطن کی کتنی ہے. تو صدیق اکبر جو سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ذرا اس سوال کی نوعیت کو دیکھیں کہ حضور میرے اندر کتنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ صدیق کا عقیدہ ہے حضور میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، اس لیے تو پوچھا ہے. اور یہ بھی کو میں خطابت کے جوش میں، ویسے میں کوئی خطیب وطیب وہ بھی نہیں ہوں، ایک درد دل لے کے پھرتا ہوں. یہ جملہ بھی کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ گیا، یہ بھی میں آپ کو ایک پوری حدیث کا حصہ سنا گیا ہوں جو صحیح بخاری کی پہلی جلد اور نماز والے چیپٹر میں ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرو. تم کیا سمجھتے ہو ہمارا چہرہ پاک قبلے کی طرف ہوتا ہے تو ہم صرف ادھر ہی دیکھتے ہیں؟ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں. نہ تمہارے رکوع ہم سے چھپے ہیں اور نہ خشوع اور خضوع ہم سے چھپا ہے. تو یہی تو ہے، رکوع ظاہر کی کیفیت ہے اور خشوع و خضوع باطن کی کیفیت ہے. صرف صدیق ہی نہیں، حضور ہر ایک کے تن کو بھی جانتے ہیں اور من کو بھی جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو شہنشاہ صداقت نے کیا عرض کیا؟ حضور میرے اندر کتنی ہے؟ تو کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر مجھے کیا پتا تو کون کون سی نیکیاں مخفی پوشیدہ اور باطنی طور پہ کرتا ہے، میرے سامنے تو جو تو کرتا ہے میں وہی بتا سکتا. لا، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں بریلی کے تاجدار کی مرقد پر نور پر کہ لوگوں نے اردو زبان میں ترجمے کیے اور بہت جگہ پہ باتیں پردے میں رکھ گئے، پر جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت نے پھر دنیا والوں کو بتایا کہ اردو داں تم سے ہاتھ کر گئے ہیں اور بڑی بڑی جگہ پر وہ ڈنڈیاں مار گئے ہیں. میں آپ کو مثلا ملا کے پڑھاتا ہوں. ان اللہ، پڑھیں ذرا، اس کا معنی کیا؟ بے شک اللہ، وملائکتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے فرشتے. ٹھیک ہے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یہ یصلون کا معنی ہے. علی، یہ ہے پر، النبی، نبی پر. تو بھائی ان اللہ کا معنی کیا بے شک اللہ، وملائکتہ کا ترجمہ کیا اور اس کے فرشتے، یصلون کا ترجمہ کیا درود بھیجتے ہیں، اللہ کا ترجمہ کیا پر. تو نبی کا ترجمہ نبی تو نہیں ہے. کیوں حضرات؟ علماء تو میرا سبق سن رہے ہیں، باقی میں اپنے کلاس فیلو سے مخاطب ہوں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کرسیوں والو درویشو؟ بھئی نبی کا معنی نبی تو نہیں ہے. جب آپ اردو میں ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا ہو گیا ہے، لفظ نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ اردو زبان میں پہلی کرم فرمائی اعلیٰ حضرت کی ہے، اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت ہیں اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کہنے سے کئیوں کو درد ہوتا ہے جن کا دندہ اعلیٰ حضرت نہیں چلنے دیتے. جن کی چوریاں اعلیٰ حضرت پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کائی ہے، سونے والو جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی. سمجھ رہے بات کو؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا ترجمہ کیا. اور یہ نہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں یہ ترجمہ کرتا ہوں جو لغت کے اعتبار سے بن رہا ہے. تو آپ نے پھر ترجمہ کیا، لطف لیجئے گا آپ. ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، علی، پر، النبی، غیب کی خبریں دینے والے. نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والے. کیا بات. اب دیکھیں نا یہ جملہ بندے کی کتنی علمی قابلیت پر دلالت کرتا ہوگا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. بھائی صاحب نبی بھی کہتے ہو، کیا کہیں آپ سے؟
پہلے تو کہہ دیا نبی، تو نبی کا مطلب غیب کی خبریں دینے والا، بولے غیب کی خبریں دینے والے کو غیب کا علم نہیں، کیا عجب بات ہے۔ مال کا تیری بھی کیا شان ہے، نام بھی رکھا تو محمد، او ہو کیا عرض کریں جناب۔ واہ واہ، یہ اس طرف چلے گئے تو وہ تو رات گزرنے والی بات ہے، اور 11ویں شریف کا ٹائم ہو گیا بھائی جی۔ نام بھی کتنا مبارک رکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے جس کی بار بار ہر حال ہر وقت ہر آن تعریف ہی کی جائے۔ نام اقدس رب تعالیٰ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور میرے اندر کتنی ہے؟ 360 میں سے۔ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پیارے تم میں 360 کی 360 ہی موجود ہے۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے سنتے رہتے ہیں، میں ان سے ایک بات ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ دل کے کان سے یہ 2 سطریں سنیے گا۔ آج آپ کو یہ فیس بک پر یوٹیوب پر کمروں میں بیٹھ کر ویڈیوز بنانے والے نظر آئیں گے، آتے ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان کہاں سے ثابت ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف حضور کے سامنے وہی ابو بکر کھڑے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں حضور میرے اندر نیکی کی 360 میں سے کتنی موجود ہے؟ سمجھا رہی ہے نا؟ تو حضور فرماتے ہیں کل کی کل موجود ہیں۔ 1500 سال بعد ان لوگوں کے پاس کون سی خوردبین آئی ہے، کون سی اینک اور اس کا نمبر مل گیا ہے کہ وہ 1500 سال پیچھے جا کر صدیق اکبر کا دل پڑھ آئے۔ معاذ اللہ جس دل کو حضور نہ پڑھ سکے۔ یاد رکھنا جب آپ کسی تصویر پر نکتہ چینی کریں گے تو وہ تنقید مصور پر ہے، تصنیف پر اعتراض کریں گے تو وہ نکتہ چینی رائٹر پر ہے۔ علی ھذا القیاس صدیق مرید ہے جان عالم کا۔ یہ یہود کی سازش ہے کہ عنوان مختلف کر کے مختلف فرقوں کے نام کاٹ بانٹ کر ان پاکوں کی ذاتوں میں بے ادبی کے لیے لوگوں کو لگا دیا، کسی کو صحابہ کرام کی بے ادبی پر، کسی کو اہل بیت کی بے ادبی پر۔ آپ کبھی ان کے اس کاز اور مشن کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو حضور کی نسبت پر، اور ان مبغوض لوگوں کا یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 شعبے بیان ہوئے، ایک مغضوب ایک دال گمراہ، اور مغضوب جن پہ غضب ہوا، گمراہ سے مراد نصارہ ہیں اور جن پہ غضب ہوا اس سے مراد یہود ہیں۔ یہ رب کے غضب کے شکار لوگ ان پاک ذاتوں پر، کیونکہ ان پاک ذاتوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا، عمر پاک نے تو جو ان کا حل کیا ہے آپ پڑھیں تو صحیح، ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا یہود کو۔ اور پھر مولا علی کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو خیبر کے قلعے میں محصور کون تھے، موجود کون تھے، حملہ آور کون تھے، قلعہ بند کون تھے؟ یہودی۔ تو ان 4 یاروں نے ان کو جزیرہ عرب سے نکالا ہے، جدھر گئے ہیں ان کو دبا کے رکھا ہے، ان کو ان کی اوقات میں رکھا ہے۔ تو اس لیے پیڑھی در پیڑھی جس کا جدھر دل چاہتا ہے وہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کو صرف فرقے کے فریم میں نہیں دیکھتا، یہ یہود کی سازش ہے، اور اس کی ابتدا ایک طرف سے عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے۔ کبھی ہسٹری کو غور سے دیکھیں۔ میرے اندر حضور کتنی ہے؟ فما 360 کی 360 موجود ہے۔ نیکی ہے ہی وہ جو صدیق پاک میں ہے۔ جدوں حضور فرمایا کہ کل 360 نے تو وادو والی کے دے کولے جی، سمجھا رہی ہے بات کی؟ اللہ 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 اللہ۔ چلیں ایک قدم آگے بڑھے۔ مشہور حدیث ہے
حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح کی ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اور دوسری جگہ لفظ ہیں اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بناتا جی؟ کیا فرمایا؟ خلیل۔ رب تعالی کے سوا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے خلت اور ایک ہے خلت۔ یہ لفظ خلیل کا معنی مفہوم سمجھیے گا، خلت و خلت۔ اصل میں یہ خلت یا خلت ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے اور اتنے پیمانے کی محبت ہے کہ دل میں بس جائے اور پھر کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ رہے۔ یہ سمجھائیے جی بات، اتنی محبت دل میں سما جائے کہ دل میں اب کہیں بال برابر بھی کسی اور کی محبت و پیار کی گنجائش باقی۔ اور دوسرا خلیل کا معنی ہے کسی پر توکل کر لینا، کسی پر توکل کر لینا۔ اوکھے سوکھے پینڈے، مشکل مرحلے، ضروریات، کوئی بھی مرحلہ ہے، بالکل آنکھیں بند کر کے بس ایک پہ توکل کر لینا، اس کے سوا کسی اور کو نہ دیکھنا۔ آپ کے سینوں میں بھی دل ہیں، اگر یہ دو تعریفیں آسان لفظوں میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں الحمدللہ، تو پھر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ دونوں پیار حضور کے دل میں کس کے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ حضور کے شایان شان ہی یہ ہے، سرکار کا معیار اور مرتبہ ہی یہ ہے کہ حضور کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، حبیب اگر یہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں نا، فَقُلْ، تو آپ بھی کہہ دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو وہ جب مننجیق میں تھے، گوپھن میں، اور سامنے آگ جل رہی ہے، تو کیا آپ کو عرض کریں؟ یہ جب سے کیمروں کا دور آیا ہے، ساری باتیں کی بھی نہیں جا سکتی، نہ سارے وہ سمجھ کے خاصاں دی گل آماں آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا مصرع تانوں آپ پتہ ہے۔ تو سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام سے پانی، ہوا، اس کے فرشتے آئے حضور کو، یعنی فرشتوں نے پہلے رب سے عرض کی ہے کہ ایک تیرا نام لین والا ہے تے پامبڑ مچے کھلوتے نے، تو مولا اب تیرا خلیل آگ کی نظر ہو جائے گا، تو مہربان فرمایا کہ تانوں خلیل کو جا کیا ہے، لیکن سامنے نہیں آکھیا، تو جاؤ جا کے پوچھ لو جے کچھ آندہ ہے تو پھر کر دیا جے۔ کیا بات ہے جناب، اس لیے وہ آئے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسلم اصول قرآن نے بیان کیا ہے۔ ادھر سے اذن ملا ہے، پرمیشن لے کر پھر آئے، تو پانی والے اور والا حضور حکم کرو ابھی بجھا دیتے، ابھی آپ مانے میں تو نال کم کوئی نہیں۔ پھر سرکار جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور کو حکم ہوئے، فما کوئی نہیں، عرض کی تنو کم کے دن آلے، میں اس کی شرح میں کوئی جانے کا نہ وقت ہے اور نہ واقعی وقت ہے۔ آپ نے ہوا والے کو منع کر دیا اور پانی والے کو منع کر دیا، اور مجھے بھی آپ فرما رہے کہ نہیں، تو پھر آپ کو کام کس سے ہے؟ فرما اللہ سے۔ توقف نہ ہونا چاہیے بھائی صاحب، آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نظریں بالکل جما کے رکھیے اس بات پر۔ یہ ایک بال برابر بھی بات قضا ہوگی تو پتہ نہیں تسی کی سمجھ لو گے، مڑ کے اور اوڑا بناؤ گے۔ ہوا پانی والے سب کو منع کر دیا آپ نے، اور مجھے بھی فرماتے ہیں کوئی کام نہیں، تو آپ کو کام ہے کسی سے؟ فرما ہاں اللہ سے ہے جل جلالہ۔ تو جبریل پاک نے عرض کی پھر اللہ سے عرض کریں نا
سانو ٹھیک ہے تھوڑا اسٹیٹس یہی ہے کہ سانو نہیں کہنا تسی، یہی سمجھا رہا ہوں میں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا۔ تو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری اس حالت کو میرا رب جانتا ہے کہ نہیں؟ عرض کی جانتا ہے، تو فرمایا آکھی دا تیوں نوے جنہوں پتہ نہ ہوئے، کون سمجھتا ہے جناب؟ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں جھنجھنے لے کر لوگ اس سے کھیل رہے ہیں، یہ حقائق، یہ معرفت اور بادشاہی کی دنیا ہے۔ کربلا والوں کے لیے ایک جملہ میں مدتوں سے کہتا ہوں، کربلا والے مظلوم ضرور تھے مجبور نہیں تھے، وہ صابروں شاکروں کا گھرانہ ہے، نہ وہاں ہائے کی ضرورت نہ بائے کی ضرورت، وہاں تو سمے نہ واتا نہ سیر نیما کیتا کہ جمیں تیری مرضی مالک ہم یہ بھی تو آل ابراہیم سے آگے پھر آل رسول ہے نا، وہی سلسلہ ہے نا، وہی لڑی ہے نا جناب۔ تو فرمایا کہ عرض تو اس سے کرے نا جو واقف نہ ہو، وہ میرے حال سے واقف ہے، گال ہونے سے مکنی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے تیار پاتے ہو کہ نہیں پاتے، اور اگر اس کی مرضی ہے کہ خلیل نہ جلے تو فرمایا پھر آکھن دی کیڑی لوڑ ہے تے آگ کیڑی شے ہے، اس آگ کے پلے کیا ہے جو ہمیں جلا دے، یہ تو ہمارا بال بھی نہیں جلا سکتی، پر چاہنا اس کا ہے۔ تو خلت اور خلت، ایسی محبت کے محبت غیر کی گنجائش نہ رہے، ایسا بھروسہ توکل کہ کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ اگر یہ سمجھ گئے ہو تو اب لطف لو اس حدیث کا، اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا بات! اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ دیکھیں بات آپ یہ کہہ لیجئے، ہمارے محترم محمد عمران نقشبندی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، مثال کے طور پہ ہمارے کیا بھائی کا نام ہے جی، محمد نعمان بھائی، فار ایگزامپل نقابت انہوں نے کرنا تھی، ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ہی نے کرنا تھی، حضرت چلے گئے مدینہ شریف، تو اب نعمان بھائی کرنے لگے نقابت، اور کوئی صاحب مائک پہ آ کے کہنے لگے کہ نقابت جو ہے وہ انہی کی تھی، وہ چلے گئے مدینہ شریف، تو اب ان کی جگہ ان کی نقابت ہے، یہ ہو گیا نہ ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تشریف لے آئے، آپ پر اثر گفتگو کرتے ہیں، مستند کلام پڑھتے ہیں، اور شکر ہے کہ یہ نقیبوں کو بھی درس دیتے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھل کود ضروری تو نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ جناب محترم محمد عمران صاحب اگر نہ آتے تو پھر محمد نعمان صاحب جو ہیں وہ نقابت کرتے، تو چونکہ آگے ہیں تو اس لیے یہی کریں گے، لیکن ساتھ جو یہ کہا نا اگر یہ نہ آتے تو پھر نعمان میاں کرتے، اس سے ایک بات تو ظاہر ہوئی کہ یہ نقابت کے اہل تو ہیں۔ بابے ہو غور کرے آج یہ جملہ قضا ہو گیا تھا کہ تقریر ہی نہیں چل سکتی، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو۔ آپ غور کریں، اگر حضرت نہ آتے تو یہ بھائی نقابت کرتے، اگر حضرت نہ آتے تو یہ حضرت تلاوت کرتے، اگر حامی سرفراز نہ آتا تو ہمارے حضرت خطاب کرتے، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کرتے، یہ نہ ہوتے تو یہ کرتے، بھئی کرنے کے اہل ہوتے ہیں تو کریں گے نا۔ ابھی بھی اگر مجھے اللہ نہ کرے اب مزید کو ترجمہ کرنا پڑے، حضور فرماتے ہیں اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، پتہ چلا ساری کیٹاگریاں موجود ہیں نا، وفا کی، خلوص کی، محبت کی، عشق کی، چاہت کی، انس کی، لگاوٹ کی، وارفتگی کی، وہ تمام کمالات جو ایک خلیل میں ہوتے ہیں وہ ذات صدیق میں موجود ہیں۔
اور ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر دونی کا پہاڑا آپ کو کیوں پڑھانا پڑے؟ لگے ہاتھوں اس حدیث کا بھی مزہ لے لیجئے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر ہوتا، چونکہ نہیں ہوگا، چونکہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ پتہ چلا کہ وہ کمالات جو نبی کی ذات میں ہونا چاہیے، وہ خوبیاں، وہ اللہ قادر نے، قادر وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، وہ کمال ذات عمر میں موجود ہے۔ ایسے تو دعا نہیں نہ مانگی، الہی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو بناتا، لیکن فرمایا اخوت اسلامی و مودت اسلامی ابو بکر سے ہے، اخوت بھی مودت بھی، اخوت بھی مودت بھی، یہ حدیث میں لفظ ہے، اخوت بھی مودت بھی۔ اچھا اخوت کا فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم حیران ہیں کہ ان دونوں ذاتوں کو کلیئر کٹ حضور نے بھائی فرمایا ہے، ساری زندگی ان دونوں کریموں نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا۔ جن کو کریم نے بھائی شفقتاً فرما دیا، انہوں نے فرمایا ہوا سن کر بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے بھائی ہیں، جب بھی کہا میرے حبیب نے کہا، محبوب نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا۔ یہ تو کسی نے کبھی نہیں کہا میرے بڑے بھائی نے فرمایا، میرے بڑے بھائی نے نہیں فرمایا۔ اور جن کو حضور نے بھائی کہا ہے وہ حضور کو بھائی نہیں کہتے۔ تو میاں جی آپ کو دلی میں بیٹھے کیا سوجھ گئی کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی نہیں ٹرم لا کرو، یہ کہتے ہو وہ بڑے بھائی ہوئے چھوٹے بھائی ہوئے، کچھ تو شرم کرو۔ اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے بڑا پیارا نکتہ بیان کیا، مہربان فرماتا ہے جل جلالہ، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، حبیب ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو، پیچھے پیچھے چلنے کو۔ تو کہا دیکھو کتنی پیاری رمز میں رب نے فرمایا ہے کہ میرے سے جس کا محبت کا دعویٰ ہے، حبیب ان سے کہو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، تسی چکتے ہو جاؤ، تو اللہ نال کڈی کو محبت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، تو کا اتباع ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ تو گویا محبوب سے یہ کہلوایا گیا کہ نہ بڑے بن کر میرے آگے چلنا، نہ بھائی بن کر برابر چلنا، بلکہ غلاموں کی طرح پیچھے پیچھے آؤ۔ یا کوئی برابری کا تصور نہیں ہے، کوئی برابری کا تصور نہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، میں اگر کسی کو، یار یہ تو وہ تو ہم سطحی طور پہ گزر جاتے ہیں۔ آپ کبھی اس جہاں میں دیکھیں، میرے دادا مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز فرماتے تھے، جو ہم نے اپنے شیخ طریقت مربی و مولا حضور سیدی و آقائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شی والے، آپ کی زبان مبارک سے کئی بار سنا، اور آپ کے تذکروں میں کتابوں میں موجود ہے کہ سیدی محدث اعظم فرماتے تھے شدت کی بھوک میں گرم روٹی، تازہ سالن اور ساتھ چٹنی وڈنی اور لسی ہو، وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتی جتنا لطف مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث دیتی ہے۔ یہ تو اب ہمارا 2024-25 ہے نا، جہاں پوسٹیں لگی ہیں کہ ترجمے والی بخاری خریدو اور شیخ الحدیث ہو جاؤ۔ بے ہم اردو داں ہیں، اردو دائیں، ہمیں کہا جا رہا ہے ترجمے والی لے لو، وہ عربی میں حدیثیں ہیں، عربی والوں کے لیے سینکڑوں جلد شرح میں عربی میں ہیں، عربی والے کما کوہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ جو 8 سال کا درس نظامی کا کورس ہے، 8 سال میں جب دستار بندیاں ہوتی ہیں، آج کل وہی جلسے ہیں، اور آپ سے نکل کر ہمیں بڑا لمبا سفر ہے میاں والی کا، اور میاں والی سے پھر پنڈی کا، یہ سب جلسے دستار بندیوں کے ہیں۔ تو یہ 8 سال کے جو کورسز دستار بندیوں کے ہیں،
یہ اصل میں 8 سالہ چ حدیث پڑھن جوگا بنا دینے، پڑھن جوگا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے علم تو پھر اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ یہاں کہتے ترجمے والا قرآن لے آؤ اور شیخ القرآن ہو جاؤ۔ ایک شیخ الاسلام بڑے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ بھی شیخ الاسلام ہو، بلا ہو کہ برا ہو کیا ہو ان اشتہار والوں کا کہ انہوں نے وہ سکیچ سانچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کہتے جی بندہ دو جو بیچ میں فٹ کرنا ہے۔ ہم نے متعدد بار اب آپ سے کہا نہ ہمیں مفتی لکھو نہ شیخ الحدیث محدث اعظم کو جشتا ہے، سچی بات ہے۔ ہم تو حدیث کے طالب علم ہیں، داخلہ لے رہے ہیں کہ کہیں حدیث شریف سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تو بڑے لوگ ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ مجھے آپ اتنا بتلائیے، آپ انگریزی پڑھنا جانتے ہیں تو پھر آپ سکول کیوں جاتے ہیں؟ آپ کالج یونیورسٹی میں بھی لیکچر لیتے ہیں اور پھر علیحدہ آپ نے ٹیوٹر بھی رکھا ہوا ہے، اکیڈمی بھی جوائن کرتے ہیں، اتنے پیسے جو دیتے ہیں تو کب کتاب پکڑ کے ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ ڈاکٹری کی کتابیں موجود ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئرنگ کی کتابیں موجود ہیں، آپ کتابوں کے بلبوتے پر نہیں بنتے تھے۔ ایک شیخ الحدیث شیخ القرآن ہونا ایڈا سوکھا ہو گیا کہ ترجمے والا قرآن لو تو شیخ القرآن ہو جاؤ۔ سمجھیے اس بات کو، اور بالکل سمجھیے اس بات کو۔ 11 نہیں بجے، یہ تو ٹائم وقت کا دیکھیں جناب۔ اور ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہم تمہید میں پھر رہے ہیں۔ حالات ویسے آپ کے بھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ جیسے یوں نظر آئے کہ ہم صبح سے بول رہے ہیں، ہے نا؟ اور اچھا تبھی رہتا ہے کہ دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، اچھا تبھی رہتا ہے۔ اب جلدی جلدی ہم گفتگو کو کلوز کریں، پھر ایک دفعہ لطف لے لیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا پھر اس کا لطف لیں جناب۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج اس ذات پر لفظ کفر اور اس ذات کے لیے یہود کے ایجنٹ سوشل میڈیا پہ بیٹھ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، اور حضور ان کے لیے فرماتے ہیں میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بنا۔ من مرضی کی باتیں ہیں، من مرضی کی باتیں ہیں۔ جی چاہے تو لوگ اپنی پوری دنیا میں سالگرہ منوائیں، مرد عورتوں کو اکٹھے نچوائیں، جی چاہے تو صوفی نائٹ قوالی نائٹ کے عنوان پر لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا نچوائیں، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہیں ختم آ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ 1400 سال سے کسی نے نہیں دلایا، تو یہ کرسمس کے کیک سب کو اکٹھے کر کے کس نے کٹوائے تھے؟ جاگتے ہو یا تکیے منگوائیں؟ تو سمجھا رہی ہے بات کی؟ 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، تو یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ کس نے کی ہیں؟ یہ حرکتیں آپ کو دین کا اور دھرم کا اور سب کچھ لمبے چوڑے تمغے ساتھ لگا کے قبول ہے۔ ایک حضور کا صحابی کا نام عظم نہیں ہوتا؟ بچوں کئی چپشا ہو گئے نہیں، سمجھ آئیے بھائی صاحب بات کی، سمجھیے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال بزرگوں سے لگے رہیے ان کے دامن سے، اور خصوصاً یہ جو آپ حضرات ماشاءاللہ علی پور شریف کی اس گدی سے وابستہ ہیں، یہ سادات بھی ہیں، طریقت والے بھی ہیں، اور عقیدے کی غیرت والے بھی۔ اس دور میں یہ نعمت عظمی سے اس دور میں کہتا ہوں جناب عقیدہ خالص رہنا بڑی بات، بڑی بات۔ حضرت سرکار سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب قدس السر العزیز، ان کے بارے میں نے کئی مرتبہ اپنے مرشد پاک سے سنا، اور مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے جب ہمارے حضرت صاحب پہلے شکر گڑھ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ وہاں کئیوں کے خواب میں حضور سرکار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اپنے متعلقین کے، اور فرمانے لگے کہ حضرت صاحب ہمارے مرشد کا نام لے کر کہ یہ ہمارا شعر ہے تمہارے علاقے میں آ گیا۔ اور حضرت صاحب جس مسجد میں گئے تھے تو وہاں جو بندہ آگے تھا وہ 2 بندی والا تھا، 2 طرف والا،
دیکھو وہی امیر ملت حضرت سید خیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یعنی اس طرح کا روحانی تعلق بزرگوں کا، یہ کمیونیکیشن ہے روحانی. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ شوق دے نہ. دیکھو یہ وہ ایک مرتبہ ہی ہوا وہاں پر، میں جاتا رہتا ہوں ادھر حیدرآباد میں بھی، میں نے ایک دفعہ جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ادھر بابا نکلا لہنگے والا، یقین مانے لہنگا پہن کے پورے وہ لمبی چوڑی گاڑی بنا کر اسے زیورات پہنے ہوئے. یہ صرف پاگل لوگ ہیں، اور آپ بھی اصل میں کہتے ہیں داڑھی والا بابا، ٹوپی والا بابا، تسبیح والا، دروی شریف والا، یہ دیکھ کے آک گئے ہیں. ان کو لہنگے والا چاہیے، ناچنے والا چاہیے، تھرکنے والا چاہیے، پھڑکنے والا چاہیے. ہاں کیا حال ہو گیا ہے جناب. اللہ سمجھ عطا فرمائے. چلو بھائی صاحب، چلو بھائی صاحب ایک حدیث پاک اور سنو. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف اور سنو. ٹائم ہو گیا نا قبلہ؟ سارا وقت ان کے ذکر کا ہے، سارا وقت ان کے ذکر کا ہے. دو زاویوں سے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور دونوں میں آپ کو میں حدیث مبارکہ مفہوماً سنانے لگا ہوں. یہ تو ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم علیہ السلام سے کتنی محبت ہے، اور کتنی بھی ہم جیسے نلائق لوگ نہ آپ کے نہیں بتا سکتے. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بڑوں کے کام ہے. بس یہ پتا ہے کہ محب صادق ہے، محبت میں کامل ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ میں کسی اور کو خلیل پڑھا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ محبوب خدا علیہ طیت و ثنا کو صدیق پاک سے کتنی محبت ہے. جسے ہم چاہیں اسے اور کیا چاہیں. سبحان اللہ. سنیے ایک بار سیدنا صدیق پاک سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے کسی بات کی شطرنجی ہو گئی. حضرت صدیق پاک نے حضرت عمر پاک سے معذرت کی. سردار عمر پاک جلال والے ہیں، حضور منگیا بھی کہاں ہی سی کہ اتاڑی ہو گئے نے کہ مکے والے دے جین نہیں ملتے ہوں پہ یا اللہ عمر ہی دے نہیں سکتے. علاج ان کا یہی تھا. تو اور یہ حدیث میں مضمون ہے کہ اللہ کریم کو عمر کی سختی پسند ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کی سختی ذات کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ، حق ہے. سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جلال میں تھے، انہوں نے حضرت صدیق پاک کا وہ معذرت کرنا قبول نہیں کیا، گھر چلے گئے. اور میرا جملہ قضا نہ کرنا، صدیق پاک پھر وہاں سے اٹھے اور ہیڈ آفس آ گئے. ایک ہیڈ آفس آپ لاہور والوں کے لاہور آڑے ہو تو آڑے کوئی بخت ہے کہ تسی دادا صاحب کے شہر. یہ ولیوں کا ہیڈ آفس ہے. حضور محدث صاحب سرکار فرماتے تھے درے داتا سے ڈاک سیدھی مدینہ شیٹ جاتی. سبحان اللہ. کم از کم مہینے میں ایک بار تو اپنے بچوں کو بعد اور ساتھ ڈکوا کے وضو کرا کے داتا صاحب لے جایا کرو. ابھی سے ان کو سرانی بارگاہ میں حاضری کا عادی بناؤ. یہ دینوں میں لہنگے آڑی سرکاریں لکڑیاں کہ میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، ان کو عادی بنائیں کہ بیٹا نفل پڑھو یہاں پر اگر وقت مکروہ نہ ہو. چلو بیٹا ایک دفعہ یاسین شریف پڑھو، 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھو. بعد میں دیکھیں نا ہم بچوں کو ان کے شوق کے مطابق پیزا برگر خواہشات کی چیزیں بولے ہر چیز کھلائیں گے، پہلے دادا صاحب حاضری کریں. یہ نہ نکی عمر ہی پتا چل جائے کہ ساڈا دادا کون ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. میں تو عرض ہی کر سکتا حاضری کیا کریں، حاضری کیا کریں. بڑی عجیب بات ہے کہ کیا کہیں، آپ دیکھیں کہ تھانہ بھون سے یہاں دانتوں کا علاج کروانے لاہور میں اشرف علی تھانوی جب علاج معالجے کے لیے لاہور آنا ہوا تو داتا صاحب حاضری کی. اور تھانوی کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ کہا کہ یہ تو بہت بڑی وہ بارگاہ ہے، میں نے فرشتوں کا یعنی مراقبے میں نے فرشتوں کو ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے دیکھے. اور پھر چشت کا راجہ، ہند کا راجہ، انہوں نے تو اس
راہ سے پردہ اٹھایا انہیں گو لاہوریو ایویں پرے کچنا رہا جے گنج بخش فیض عالم منہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کامل اللہ اللہ اللہ. اچھا جناب ہیڈا پس آ گئے اور شریف باغ نے آتے شادی بات کہہ دی. اب ذرا پلیز ذرا اس کا لطف لیجیے گا. شریف باغ عرض کرتے ہیں حضور میں نے ان سے معذرت کی ہے پر انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی. یہ سنتے حضور جلال میں. اور اب ذرا پہلی صدر کا لطف لیجیے. میرے کریم نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے بیٹھ جاؤ. آپ نے غور نہ کیا. اللہ تمہیں معاف کرے. اب روحماؤ بینہم وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. عمر پاک جلال تھوڑا سرد ہوا تو اس پہ غور فرمایا کہ وہ صدیق پاک معذرت کی میں نے قبول نہیں کیا مجھے جانا چاہیے ان سے معافی مانگنی چاہیے. وہ آستانہ صدیقی پر آئے پتہ چلا کہ وہ تو مرکز پہنچ گئے مرکز آ گئے. تو حضرت عمر پاک کے اب دھیرے دھیرے خوف مسلط ہونا شروع ہوا. اور جیسے حضور کی جناب میں آئے رخ زیبا کو دیکھا وہ محب کون ہے جو محبوب کی ادا سے نہ سمجھ سکے. سرزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا نا کہ کریم جلال میں اے جلال سینا کسے کے پاس نکلا تو وہ یوں کرتے تھے کہ گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے تھے کمر سیدھی رہتی تھی اور رانوں کا ارد گرد کا حصہ پیڑیوں سے مس نہیں ہوتا تھا. اس شیپ پر حضرت فاروق اعظم حضور کے دربار. اب ایک ہی جملہ ہے کروڑوں منقبتیں صدیق پاک کی بلکہ منقبتوں پر مشتمل دیوان کروڑوں ایک طرف اور یہ پہلا جملہ ایک طرف. میرے کریم کا فرمایا ابو بکر کو دکھ دے کر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. یہی ہاتھ جوڑ کے عرض ہے ایویں نہ کتے نعرے نورے مار دے رہا جائے کہ شفاعت لواں گے اگر صدیق پاک کو منہ موڑیا کہ ککھ بھی نہیں لگنا. محبوب کوئی دکھ دیا تو ملے گا کیا. ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. یہ کریم فرما ہے. اور یہاں جو حامی سرفراز کو طلب کیا گیا کہ آؤ اور صدیق پاک کی منقبت میں کچھ کہو یہ وہ جلسہ ہو رہا ہے جو طے شدہ جلسہ نہیں ہے. کروڑوں تقریریں اربوں خربوں تقریریں میرے کریم کے زبان اب ترجمان سے نکلی ان چند سطروں پہ قربان. ابو بکر کو دکھ دے کے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. جب ہم نے اعلان نبوت فرمایا سارے مخالفت پہ اتر آئے تھے. یہی تھا جس نے میرا ساتھ دیا ہے. اب میں رکنا نہیں چاہتا اور میں آپ سے بولنے کی اپیل بھی نہیں کرنا چاہتا. جب ہم نے اعلان نبوت فرمایا ہے سب نے منہ موڑا ہے مخالفت کی ہے. یہی تھا جو سایہ بن کے میرے ساتھ رہا ہے. یہی ہے جس نے اپنے مال کو پانی کی طرح ہمارے قدموں پہ بہایا ہے. آج بھی میں کسی نہ کسی کے دروازے پہ اندھیرا دیکھتا ہوں پر ابو بکر کے دروازے پہ آج بھی نور نظر آتا ہے. یعنی یہ سوچتے رہیں گے صدیق محب ہیں کہ نہیں. بھائی صاحب صدیق محبوب ہیں. سرور عالم علیہ السلام کے محبوب ہیں. میں نے 2 روایتوں کا وعدہ کیا یہ ہو گئی اب دوسری سننا. میرے کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے حرم اقدس کی رونق اور زینت ہے صدیق اکبر کی شہزادی کریمہ مومنوں کی ماں عالی مرتبت پاک دینت سورہ نور جن کی گواہ. جدوں دی کائنات بنی ہے ایڈی وڈی گواہی کسی دی آئی کوئی نہیں جو جس سرکار صدیقہ پاک واسطے. سورہ نور ہے عرشوں کی بادشاہی جلال میں آئی ہے. تو مولا آج حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو پنگوڑے میں بچہ بولا بعض کتابوں میں یہ بات درج ہے وہ جب تھوڑا قید پڑھنا شروع ہوا سرکار یوسف علیہ السلام کے حکم سے وہ طے شدہ تھے نا کہ اتنی اتنی گندم بانٹیں گے صرفے سے استعمال کرنا ہے. تو
تو ایک نوجوان اچھلتا کودتا ہوا آیا پیچھے پیچھے کرتا تو انہیں کہا میں بہت دیو میں بہت دینا کہا نہیں انہیں ہی ملنے نے دانے جن سارے نے ملنے انہیں کہا تو میری حضرت یوسف پاک میں گل کرا تو وہ آگے نے کہا جی میرا حق بہتا بنتا ہے وہ بہتا بنتا انہیں کہا جی وہ میں ہی بچہ سی پنگوڑے آڑا جن رب نے تھوڑی شان میں بولن دی توفیق عطا فرمائی اجے بھی سمجھ نہیں آیا سلامت رکھے تو کہاں تک بات پہنچی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بولا ہے صحیح مسلم پڑھی ہے حضرت جرائد کے حق میں گواہی ایک بچے نے دی ہے پاک دامنی میں تو صدیقہ کریمہ طیبہ طاہرہ کے ذات انور اقدس پر اگر تہمت لگتی ہے تو یاد ہے کہ کوئی بچہ بول پہندا مدینہ شریف کا قدرت تو وہی ہے لیکن یہی رب العزت نے کائنات والوں کو بتایا ہے کہ صدیق پاک کا گھرانہ بڑا اہم ہے اور پھر جو میرے حبیب کی زوجہ ہو اور وہ حبیب کا حرم ہو حبیب کی عزت ہو تو حبیب کے لیے پھر ہم چاہیں تو سارے بچے بولے ذرے ذرے مدینہ شریف کے بولیں درختوں کی شاخیں اچھل اچھل کر بولیں لیکن صدیقہ کی عظمت عزت عفت کی گواہی میں ہم خود قرآن نازل فرمائیں گے سمجھ گئے اب جو بھی قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے نا کڈے کا بچو سورہ نور انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان پاک بچو کئی آیتیں کٹ دیتی ہیں توڑے کون ہم تک سورہ نور نہ نکلی جو توڑے وس چندہ کسی کے بھی بس میں ہوتا تو نکال دیتے نا لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرنا یہ صرف جھوٹ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ بولتے ہیں تو خیر جس دن حضور علیہ السلام ام المومنین صدیقہ کے ہاں کرم فرماتے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں باریاں مقرر کرنا سرکار علیہ السلام نے ایام تقسیم فرمائے ہوئے تھے شیڈول مرتب تھا کہ آج کے دن صدیقہ کریمہ کے ہاں آج کے دن ام المومنین سرکار حفصہ پاک کے ہاں اعلی حضرت صحابہ کرام کو انتظار رہتا تھا کہ صدیق پاک کی بیٹی مومنوں کی ماں حضور کی زوجہ اقدس حضرت صدیقہ کے ہاں حضور کس دن چلوکر ہوں گے اور جس دن وہ دن آتا تھا نا تو اس دن صحابہ پاک نے تحفے زیادہ بھیجنے تحائف ان تحائف کی مختلف نوعیتیں تھیں اس میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں اس میں کپڑا لدہ بھی ہے دیگر اشیاء بھی ہیں یہ سمجھ آ گئی بات توجہ نہیں دے گا کہ آپ بابا جی جلدی جلدی بیٹھیے جلدی جلدی بیٹھیے کہیں ان کا دل نہ بیٹھ جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہاں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جس دن صدیقہ پاک کے ہاں حضور کرم فرماتے تشریف آوری ہوتی اس دن صحابہ کرام باقی ایام سے ہٹ کر ایکسٹرا تحائف نظر کرتے تھے کہ آج حضور صدیقہ پاک کے ہاں ظاہری بات ہے حضور تشریف لے جائیں گے تو وہ اشیاء حضور صدیقہ کریمہ کے ہاں ہی رہیں گی اب بعض ہماری پاک بعض پاک تینت طیبات و صالحات ماؤں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپس میں بیٹھی بات کی کہ حضور نال کسی نے گل کرنی چاہیے کہ اپنے صحابہ نو میں اپنا ذوق کا لفظ بولتا ہوں اپنے مریداں نو فرمان اچھا مجھے سچی سچی بتائیں آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں جب واقعی تھوڑے دل میں بھی کتے پیر واسطہ ہوئے تو کہاں ہے گل ہے کسی کونے میں چلے جائیں اور وہ بندہ آپ کو مل کے کہے کہ میں بھی علی پور شریف مرید ہوں یا اور جتنے یہاں بھائی مختلف سلاسی کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیری والے شعبے میں عرض کروں گا اپنے پیر پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے لیکن دوسرے کا پیر بھی پیر ہی ہوتا ہے جو پیر ہوئے اور دوسری بات لیڈری کی ہے آپ کسی بھی سنی جماعت سے وابستہ ہے جو عقیدہ عمل کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو آپ کو مبارک ہے اور دوسری سنی جماعت کیڑے نہ کڈو اور کنی کٹ وٹ کرنی ہے اور کنا کو مارنا ہے اور کنا کو مرنا ہے اور کنا کو لوٹ ہونا ہے کو پیچھے شہ رہ گئی ہے
ہاتھ جوڑ سرکار تو کل مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے کہ آپ یا رسول اللہ کھڑا والے کٹھے نہیں رہتے تھے. میرے اس رلنے سے مراد کوئی نہ کسل کلی مروی مراد ہے، نہ راکسی مراد ہے، نہ خارجی مراد ہے، نہ ناسبی مراد ہے. میں حیران ان پر ہوں کہ جو سارے کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت کی فکر آ رہے ہیں کہ پھر جناب لوگوں نے بھی کہتے 4 دن کٹھیاں بیٹھ کے نکال ہو، وہ کسی کا کوئی کام ہو جائے، کوئی اکٹھی ہو جائے، کوئی برکت ہو جائے. چلو کوئی نہیں، یہ بات ہی مراقبے والی ہے، آپ کے مراقبے سے پتہ چل گیا. اللہ مراقبے والی بات ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. چلو کہاں تھے ہم؟ ہاں کہ مریداں نو آکھن حضور علیہ السلام مریدوں سے بات چیت. اور مرید بھی بندے کو جب ایک جگہ ہو جائے اور وہ جامع شرائط ہو جو سیدی اعلیٰ حضرت بھی لکھی ہیں کہ جگہ جگہ منہ نہیں مارنا چاہیے. یہ کئیاں نے سارے قسم دیا ٹوپیاں قوالاں منہ بڑھا کے رکھیاں ہوئی ہیں. بندے نو مرید قوالاں والا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جڑے بھی چلے گئے وہ میں اکثر کیا کرتا ہوں کہتے سونے میں تیری ہاں وے ٹوٹیاں والے ہوں میں تیری ہاں وے بیڑی والے ہوں میں تیری. یعنی وہ جدھر گئے نا انہوں نے بابا بیچ لے آنا ہے مصرا کوئی ان کا بھی مرید کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. میں آپ سے بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے حقیقت عرض کر رہا ہوں. مرشد دے توارے اتے محکم لائیے چوکاں نویں نہ یار بڑھائیے وان کمی سمجھا گئی ہے. وہ کتنا تگڑا پیر ہے جو شیخ فخر الدین رازی کا بھی پیر ہے، سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ملفوظات شریف میں بھی اعلیٰ حضرت سرکار کے وہ بندہ ندی میں گرایا تو اس نے اپنے باپے کو پکارا بابا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جناب خضر کنارے پر آئے کہ ہاتھ دے. اس نے کہا جی میں تے اپنے پیراں آواز دی تسی کون ہے؟ کہ میں خضر ہوں. تو میں کہا میں دونوں تے آواز ہی کوئی نہیں دیتی، میں نے تو اپنے مرشد کو پکارا ہے. تو جناب خضر جو فرمایا اس کا خلاصہ تقریباً یہی بنتا ہے. انہوں نے فرمایا تے تواڈے ورگیاں نوں بھی کوئی منہ ہر کوئی نہیں لاوے. گل بھی بابے نجم الدین دی وجہ تو دیسی آئے بیٹھے نے، تانوں منہ کون لاندا ہے؟ کوئیاں بلے شیما تے کوئی نہیں بھی تواڈے واسطے خضر آ جائے. جس دن یاد آ جائے اس دن سبحان اللہ ضرور کہنا. جس دن بھی یاد آ جائے، تھوڑی ہے کہ آج ہی کہنا فرض ہے. جس دن بھی یاد آ جائے خدا کرے کہ یاد آ جائے. خدا کرے کہ یاد آ جائے. تو پھر حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ خود تشریف لائے. انہوں نے کڑا پوچھنا سی کہ میں ہاتھ پڑھاؤ نا، آپ پہ ہاتھ پڑھا تو باہر سے کیا. میں پوری ذمہ داری بیچ میں میرا اپنا ذوق بھی شامل ہے اور کیفیت سے نراب بھی نہیں. ہاتھ سے پکڑے باہر سے کیا. اور انہوں نے جو آگے جملہ کہا نا وہ ہم جب تک ہم پنجابی میں نہ گئے ہمیں لطف نہیں آتا. تو وہ پتہ کیا فرمانے لگے؟ انہوں نے فرمایا تانوں تے مرید کر کے پھنس جائے. کیا تانوں تے مرید کر کے پھنس چلتا. سچی دسیا جے بابے نجم الدین کبریٰ دا مرید ہوئے تے کنڈے اتے جناب خضر آندے نے. وہ جڑے سارے حضور دے مرید نے کوئی نہ دی شان نہیں کرے. صحابہ کلام کرام علیہم رضوان کیا شان ہے، کیا. تو پاک طیبات صالحات امہات پاک نے جب آپس میں یہ کری نا بات، تو پھر ایک بی بی پاک نمائندہ مقرر ہوئی ہیں وہ حضور کی جناب میں گئی ہیں. اب پچھلی روایت کو ذہن میں رکھنا. ابو بکر کو دکھ دے کہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہیں، یہ یاد ہے نا، یہ یاد ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے جناب. تو آپ کی جناب میں بی بی پاک نے آ کے عرض کی گل کرنی ہے فرما کرو کہ وہ جو تسی صدیقہ پاک دے ہاں تشریف لے آندے ہو نا تے صحابہ پاک کو تو پھر طاہر نظر حضور زیادہ کر دیں. تو اسی یہ گل کر دے بیسی کہ جدن تسی باقی ازواج پاک سرکار جلال میں آگے اور آپ یہ جملہ قضا نہ کرنا. فرما عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو. یہ کو معمولی گھر ہے. عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو. میں کسی اور ازواج پاک کے حرم اور بستر پہ ہوتا ہوں تو رب کا فرشتہ جبریل وہاں وہی نہیں لاتا. لیکن اگر میں صدیقہ کے ہاں ہوں
قرآن وہاں پر بھی پہنچتا ہے. اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ. اور بالکل وما علینا کی دلیل پر ہم آ چکے. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی زیب و زینت ہے، بلکہ نقشبندیت میں مجددیت کا رنگ جس ہستی نے شامل کیا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی سرکار مجدد فسانی قدس سرہ الربانی. میں حاضر ہوا ان کی چوکھٹ پر سرہند شریف میں. حضرت شیخ پاک فرماتے ہیں کہ میں فاتحہ دلاتا تھا. فاتحہ کا ہمارے دور میں نام ختم شریف ہے، لہذا یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے والی مجدد کے دور میں بھی بدعت اگر تھی تو ان کے دور میں بھی تھی. اس زبانی امام احمد رضا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں فاتحہ دلاتا تھا تو میں نے کبھی بل اہتمام، یہ بڑا تھوڑا نازک سا مقام ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ خصوصاً بالخصوص فلاں کو اس کا ثواب عطا کر، تو دعاؤں میں تو بھی سب کا کہہ رہے ہیں، سارے نبیوں ولیوں کو، صحابہ اہل بیت کو خصوصاً. اس کو ہم کہتے ہیں بالاہتمام. بالاہتمام. اگر مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں جب فاتحہ کرتا تو میں نے کبھی بالاہتمام حضرت سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. بالاہتمام. یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ مجدد پاک صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ عقیدت رکھتے ہوں. نقشبندی سلسلہ تو توڑتے ہیں صدیق پاک میں ہوئے تو ٹھیک ہے نا، لیکن ہوتا بعض امور میں کبھی توجہ نہیں ہوتی. تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور حضور نے مجھے دیکھ کے رخ انور پھیر دیا. یہ صرف عاشق اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ محبوب منہ پھیرے تو عاشق کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور پھر محبوب بھی محبوب خدا ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف جو رخ انور کیا میں ادھر سے حاضر ہوا، حضور نے پھر اس سمت رخ انور کر دیا. تو پھر میں نے عرض کیا حضور ہوئی کو غلطی ہے پر ارشاد تو فرما دیں میں اپنی اصلاح کروں. کوئی آپ سے بولنے کی اپیل نہیں، یہاں دل میں بسانے کی اپیل ہے. ریزن آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں. فرمایا مجھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، جس نے ہمیں کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا. تو گویا مجدد پاک فرماتے ہیں حضور نے مجھے متنبع کر دیا ہے کہ سارے دے نام لیندے ہو تو صدیقہ پاک کا نام اس کے ہونے لگے. یہ محبت ہے اس گھر کے ساتھ. محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کبوتریہ کی نسل اب بھی حرم مکہ میں موجود ہے. اور جڑی وہ غار سور ہوتے آئے اب بھی موجود ہے. اچھا انڈے دینا کوئی ایکسٹرا خدمت تو نہیں. بھینس بکری گائے اونٹنی کے تھن میں دودھ اور وہ خارج نہ ہوتا تو اس کے لیے باعث اذیت ہے. ایسے ہی پرندے کے بدن میں انڈا تیار ہو چکا اس میں اخراج نہ ہوتا تو اس کے لیے تکلیف کا مقام ہے. تو کبوتریہ نے تو ایکسٹرا خدمت تو نہیں کی، نالے وہ بھی ایکسٹرا ہوئے بھی کیڑی سکتی ہے. اتنا ضرور ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پہلے جائے اقامت کون سی تھی، گزر بسر رہنا. انہوں نے کیا دیکھا آنے رہنا ہوتے جا کے دیتے. اتنا ہوا اتنی سی، لیکن یہ اتنی سی بھی بہت سی ہے. اور اب اتنی سی تو ہم سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، ہماری اوقات تو اس اتنی سی تک بھی نہیں ہے. سمجھ لیں اتنی سی خدمت کا صلہ یہ ملا کہ تگڑے تگڑے بزرگوں نے اس بات کو درج کیا کہ حرم مکہ میں اس کبوتریہ کی نسل کی کبوتریاں اب بھی موجود ہیں. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذبح کر کے ان کو پکانا چاہے تو آگ ان پہ اثر نہیں کرتی. جس نے صرف بار انڈے دیے ہیں اس کی نسل میں آج تک یہ فیض ہے. جس نے غار میں جان ہی دے دی ہے اس کا کیا ہوگا.